پاکستان میں قیمتی معدنیات کا خزانہ چھپا ہے، خصوصاً بلوچستان میں ریکو ڈک پر اب پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ یہاں سونے اور تانبے کے علاوہ بھی کئی قیمتی دھاتیں موجود ہیں جو دنیا بھر کی بڑی کمپنیوں کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں معدنیات کے محتاط ہیں ان سے معاہدے کیے جائیں اور خام مال خریدا جائے۔ چین کے سی پیک منصوبے گوادر پروجیکٹ پورے خطے کے لیے گیم چینجر بن چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین پر بھاری ٹیرف لگا کر تجارتی ناکہ بندی کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ غیر ملکی ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امریکہ سی پیک منصوبے کے ذریعے چینی مصنوعات کی فروخت روکنا چاہتا ہے۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ بلوچستان امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کا نیا میدان بن سکتا ہے۔ بلوچستان معدنیات سے بھرا ہوا ہے۔ بلوچستان کے علاقے چاغی میں دنیا کے سب سے قیمتی معدنی وسائل چھپے ہوئے ہیں، جن میں تانبے اور سونے کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ ان وسائل کی مدد سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل ہو سکتی ہے۔ ریکو ڈک اور سینڈک کے بعد حال ہی میں چاغی میں کچھ نئی دریافتوں کے بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ چاغی میں معدنیات کی کھوج کا ٹھیکہ حاصل کرنے والی ایک نجی کمپنی نیشنل ریسورسز لمیٹڈ کا دعویٰ ہے کہ چاغی میں سونے اور تانبے کے نئے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ توقع ہے کہ بین الاقوامی ماہرین اور سرمایہ کار اس اہم منصوبے کا حصہ بنیں گے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مقام سے گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ اس علاقے کی چوتھی دریافت ہے۔ صرف ریکو ڈک 9 ارب ڈالر کا وہ منصوبہ ہے جو 2028 تک دنیا کی سب سے بڑی تانبا اور سونے کی کانوں میں شامل ہو جائے گا۔ معدنیات کی یہ دولت پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ امریکی کمپنیاں اس منصوبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ امریکی پالیسی سازوں کے مطابق ریکو ڈک منصوبہ امریکی خارجہ پالیسی سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹرمپ کی لگائی گئی سخت تجارتی پابندیوں کو نرم کروانے کے لیے ریکو ڈک کو بطور کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں چینی منصوبوں پر امریکہ کی گہری نظریں ہیں۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، سی پیک کے تحت اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور نئے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ چین اور پاکستان دونوں ان منصوبوں کو مزید بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ چین کو تنہا کرنے کے لیے ٹیرف مذاکرات کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹیرف مذاکرات کو امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ چین کے ساتھ تجارت کو محدود کریں۔ 70 سے زائد ممالک سے کہا جائے گا کہ وہ چین کو اپنے علاقوں کے راستے سامان کی ترسیل کی اجازت نہ دیں۔ ان ممالک سے کہا جائے گا کہ امریکی ٹیرف سے بچنا ہے تو اپنے علاقوں میں چینی فرمز کی موجودگی کو ختم کریں۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے معدنیات کو لے کر ایک نئی تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے۔ امریکہ سمیت کئی ممالک کو ہماری قیمتی معدنیات کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان معدنیات کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ اسٹریٹجک منرلز میں تانبا، سونا، لیتھیم، ریئر ارتھ منرلز اور کرومائٹ شامل ہیں جو الیکٹرانکس، دفاع اور گرین ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ قومی سلامتی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے نہایت کشش رکھتے ہیں۔ انرجی منرلز جیسے کوئلہ اور یورینیم توانائی اور جوہری پروگراموں کے لیے اہم ہیں۔ صنعتی منرلز جیسے نمک، چونا، پتھر، جپسم اور بیراٹ تعمیرات اور زراعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ قیمتی پتھر اگرچہ حجم میں کم مگر قدر میں زیادہ اور ایکسپورٹ آمدنی کے لحاظ سے اہم ہے۔ ماضی میں بھی حکومتوں نے معدنیات کو لے کر بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عملاً ہم ان معدنیات سے کوئی بڑا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کہیں نہ کہیں رکاوٹیں کھڑی ہوتی رہیں۔ موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ان قیمتی وسائل کو بروئے کار لا کر ملک کو ترقی دے گی، جس سے پاکستان کو اربوں ڈالرز حاصل ہوں گے۔